بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین و حضرات۔ ٹڈی یہ حشرات کے خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ ٹڈیوں کی دو اقسام ہیں، یعنی بری ٹڈیاں اور بحری ٹڈیاں۔ ٹڈی حلیے کے اعتبار سے مختلف قسم کی ہوتی ہیں، بعض بڑی ہوتی ہیں اور بعض چھوٹی، بعض سرخ رنگ کی ہوتی ہیں اور زرد رنگ کی بھی ہوتی ہیں، جبکہ بعض سفید رنگ کی بھی ہوتی ہیں۔ ٹڈی انڈے دینے والا کیڑا ہے۔ اس کا انڈا دینے کا طریقہ بڑا عجیب ہوتا ہے۔ جب یہ انڈا دینے کا ارادہ کرتی ہے تو ایسی سخت اور بنجر زمین کا انتخاب کرتی ہے جہاں کسی انسان کا گزر نہ ہو، پھر اس زمین پر دم سے اپنے انڈے کے مطابق سوراخ کرتی ہے جس میں وہ انڈا دیتی ہے۔ اس کے انڈے کے ایسی ریتلی زمین چاہیے ہوتی ہے جہاں پہ نمی موجود ہو۔ زمین کی گرمی سے بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ٹڈی ان پرندوں میں سے ہے جو لشکر کی طرح ایک ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ یہ اپنے سردار کے تابع ہوتی ہیں۔ اگر ٹڈیوں کا سردار پرواز کرتے ہوئے کسی جگہ پر اتر جائے تو ساری ٹڈیاں اس کے ساتھ نیچے اتر جاتی ہیں۔ ٹڈی کا جو لعاب ہے وہ نباتات کے لیے زہر قاتل ہے۔ پودوں کو یہ کھا چھوڑتی ہیں۔ اگر کسی نباتات پر پودے پر پڑ جائے تو یہ اس کو ہلاک کر کے چھوڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس کھیت میں یہ پہنچ جاتی ہیں اس کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ان کی ہلاکت کی دعا مانگی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو ہلاکت کی دعا مانگی اور ارشاد فرمایا ہے، تم ٹڈیوں کو ہلاک مت کیا کرو کیونکہ یہ تو حق تعالی اللہ کا لشکر ہیں، یعنی کہ اللہ کی فوج ہیں، لیکن جب یہ انسان کو نقصان پہنچائے تو پھر اس کو مارنا جائز ہے۔ اسی طرح ایک روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص جو ہے وہ آیا اور آپ کو دیکھا کہ آپ غم زدہ ہیں۔ چونکہ آپ نے اللہ کے نبی سے ٹڈی کے بارے میں پوچھا ہوا تھا تو آپ نے اپنے کچھ آدمیوں کو شام کی طرف بھیجا تھا، کسی کو عراق تک اور یمن کی طرف بھی، تاکہ وہ ٹڈی تلاش کریں، کیونکہ ٹڈی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب 1000 مخلوق کو پیدا کیا جس میں 600 دریا میں رہتی ہیں اور 400 خشکی میں رہتی ہیں، یعنی کہ جس کو اب جھینگا کہتے ہیں، یہ اسی کی، تو اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو فنا کرنے کا ارادہ کرنا ہے تو سب سے پہلے ٹڈیاں فنا کی جائیں گی، اس کے بعد دیگر مخلوق۔ آج یہ دنیا میں ایک وبا کی شکل اختیار کر رہی ہے۔ 7 جنوری 2020 میں ایک رپورٹ کے مطابق صحرائی ٹڈیوں کے جھنڈ جنوبی ایشیا اور افریقہ میں حملہ آور ہو رہے ہیں، جس سے انسانی خوراک اور اس سے جڑی اشیاء کے لیے خطرات بڑھ رہے ہیں۔ یہ اس صدی کا بدترین حملہ ہے۔ اس طرح کی صحرائی ٹڈی جو کہ ایک ٹڈے کی قسم ہے، عموماً تنہائی پسند ہوتی ہے۔ یہ ایک انڈے سے نکل کر ایک نوجوان ٹڈی کی شکل اختیار کرتی ہے اور پھر یہ بالغ ٹڈیوں کے ہمراہ اڑنا شروع کرتی ہے۔ تاہم یہ صحرائی ٹڈیاں ایک عجیب انداز میں ایک تبدیلی کے دور سے گزرتی ہیں۔ یہ ایک بڑے ہجوم کی صورت اختیار کر لیتی ہیں اور سبز خوراک والے علاقہ کم پڑنے لگے تو پھر یہ تنہا رہنے والی مخلوق نہیں رہتی، یہ اپنے خول سے باہر نکل کر ننھی وحشی مخلوق بن جاتی ہیں۔ اس نئے سماجی رابطوں کے دور میں اس کیڑے کی رنگ اور شکل میں تبدیلی آتی ہے، پھر یہ گروہوں کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو ایک وبا کی مانند ہر چیز کو برباد کرنا شروع کر دیتی ہے اور جھنڈ کی طرح پرواز کرتی ہے۔ ایسے جھنڈ بہت بڑے ہو سکتے ہیں، کسی ایک دن اس میں 10 ارب سے زیادہ ٹڈیاں بھی شامل ہو سکتی ہیں۔ یہ سینکڑوں کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے ہو سکتے ہیں۔ یہ ٹڈی دل اتنی تیز رفتار سے اڑتے ہیں کہ ایک دن میں 120 سے 200 کلومیٹر کا سفر بھی طے کر سکتے ہیں۔ دیہی زندگی کے لیے انتہائی تباہ کن ہوتی ہیں۔ یہ اپنی بھوک مٹانے کے لیے ہر شے کھانا شروع کر دیتے ہیں اور ماہرین کے مطابق اس کرۂ ارض میں 10 افراد میں سے ایک فرد کی زندگی ان ٹڈیوں سے متاثر ہوتی ہے۔
اس وجہ سے دنیا میں منتقل ہونے والی بدترین وبا قرار دی جاتی ہے۔ صحرائی ٹڈیوں کے یہ جھنڈ اس وقت جو ہے افریقہ کی فصلوں اور جانوروں کے چارے کو تباہ کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے پورے خطے میں غذائی تحفظ خطرے میں ہے۔ یہ حشرات صومالیہ، ایتھوپیا میں تباہی پھیلانے کے بعد اس وقت کینیا میں غارت گری کر رہے ہیں۔ کینیا کی تاریخ کی 70 سالہ بدترین وبا ہے، جبکہ صومالیہ اور ایتھوپیا میں 25 برس میں یہ بدترین حملے ہیں۔ صومالیہ نے اس بحران سے پیدا ہونے والے حالات کی قومی سطح پر بھی ہنگامی حالت کا اعلان کر دیا ہے۔ پاکستان میں بھی یہ ٹڈیاں جو ہیں یمن سے، صومالیہ سے، ایتھوپیا سے، سعودی عربیہ سے ہوتی ہوئی ایران اور ایران سے یہ پاکستان میں بلوچستان کے اندر، اور بلوچستان سے یہ پھر ہمارے ان علاقوں میں پنجاب کے اور سندھ کے علاقوں میں تباہی مچا رہی ہے، اور یہ ایک سنگین بحران پیدا ہو گیا ہے جس کے اوپر پاکستان میں قومی سطح پر بھی اس کے بارے میں ہنگامی حالت کا اعلان کیا جا چکا ہے۔ اور یہ جو ٹڈیوں کے جھنڈ ہیں، انہوں نے ملک کے مشرقی علاقوں میں کپاس، گندم، مکئی اور دیگر اجناس کی فصلوں کو تباہ کیا ہے۔ ان حشرات پر ہاتھ سے سپرے کرنے یا مشینوں سے سپرے کرنے یا ہوائی جہاز سپرے کرنے بڑے جھنڈوں کو نشانہ بنا کر کیمیائی دوا کے ایک چھوٹے سے وقت میں تلف کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں ایک جو سنگین نوعیت کی پریشانی ہے وہ یہ ہے کہ جب یہی سپرے کسی تالاب پہ کر دیا جائے گا تو اس تالاب کے اندر جو زہریلے مادے ہیں، فضا سے کیے جانے والے سپرے کی وجہ سے جب وہ زہریلے مادے وہاں پہ پانی کوئی بھی جانور پی کے وہ بھی مارا جا سکتا ہے، اس لیے اس کی بڑی احتیاط ہے۔ اور آج کل روزانہ 350 مربع میل کے علاقے میں 18 لاکھ کی جو ٹن کی زرعی خوراک یہ کھا چکے ہیں، اور ان کا جو ایوریج جھنڈ ہے وہ 40 کلومیٹر سے 60 کلومیٹر کے علاقے میں پھیل سکتا ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ ٹڈیوں کو لوگ کھاتے بھی ہیں، اکثر لوگ اس کے شوقین ہیں، اس کو خشکی کا جھینگا بھی کہتے ہیں۔ ان کے مطابق یہ سمندری جھینگوں میں جو جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی ہی ان ٹڈیوں میں ہوتی ہے۔ سعودی عرب میں بھی لوگ یہ ٹڈیاں خریدی جاتی ہیں، اور ان پکانے کے 2 طریقے ہیں۔ پانی میں ابالنے کے بعد تیل میں فرائی کیا جاتا ہے، پھر اپنی پسند کے مسالے ڈال کر دوسرا ان کو چاولوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے سعودی عربیہ کی جو ہے انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو ٹڈیاں ایتھوپیا، صومالیہ، یمن اور سعودی عرب سے پھر عمان میں جو داخل ہوتی ہوئی ادھر آ رہی ہیں، اور بعد میں یہ آگے پاکستان کے علاقے بلوچستان کے ضلع چاغی اور پھر سندھ میں پہنچی ہوئی ہیں، ان ٹڈیوں پہ چونکہ سپرے کیا گیا ہے، اور یہ جو ٹڈیاں ہیں یہ صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ پاکستان کے اندر جو اب یہ سارا جو یہ ایک وبائی شکل ہے، اور یہ انتہائی پریشان کن سچویشن ہے اس وقت، جبکہ کووڈ-19 کی وبا آلریڈی دنیا میں موجود ہے، تو یہ جو ٹڈیوں کا حملہ ہے یہ آنے والے وقتوں میں اگر اس ٹڈیوں کو نہ روکا گیا، جو کہ ان کو روکنا بہت مشکل ہے، اور اللہ کے نبی کے فرمان کے مطابق یہ اللہ کے لشکر ہیں، تو اس سے دنیا میں قحط سالی کے خطرات بھی منڈلائے جا سکتے ہیں۔ پاکستان میں اس کو ہر صورت میں 3 ماہ میں قابو کرنا ہوگا، کیونکہ اگر اس کو قابو کرنے میں دیر ہو گئی تو پھر پاکستان میں مونسون سیزن کا آغاز ہو جائے گا، اور اگر صحرائی علاقوں میں یا اس کے پار تو ان ٹڈیوں کی تعداد میں 2 گنا اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ ان ٹڈیوں کو اپنی نشو و نما کے لیے نمی، ریت کے اندر نمی کا ہونا موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس موذی وبا سے ہمیں بچائے، اور آپ لوگ بھی اپنے لیول پر بھی اگر کسی بھی جگہ پہ ان ٹڈیوں کو دیکھتے ہیں تو ان کے خاتمے کے لیے کوشش کریں۔ یہ سب کا اجتماعی مسئلہ ہے، یہ خوراک کا شدید بحران پیدا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے جن علاقوں میں جو پاکستان کے بہاول نگر ہیں، بہاولپور ہیں، ملتان ہیں، سندھ کے علاقہ ہیں، بلوچستان کے علاقے ہیں، ان لوگوں کے لیے بھی یہ ہے کہ وہ گورنمنٹ تک نہ رہیں، بلکہ اس میں سارے لوگ شانہ بشانہ
اجتماعی مفاد میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور اللہ کا ذکر کریں تاکہ سورۃ الرحمن کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ اس اپنے لشکر کو خود ہی ہلاک کر دے، اپنے پاس واپس بلا لے، ورنہ یہ ملٹی پلائی ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس موذی مرض سے بچائے۔